بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کو سننے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، میری یہ خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کو دوسروں سے پڑھتا ہوا سنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اس طرح سے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ قرآن سننے، قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے۔ آدمی اگر قراء سے، خصوصاً حرمین کے جو ائمہ ہیں، ان کی قرات تلاوت سنتا ہے تو خود کی تجوید، خود کی تلاوت کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بڑے بڑے قاریوں کی قراتیں سننا، نماز میں بھی سننا، لیکن حرمین کے جو بڑے بڑے علماء ائمہ ہیں ان کی قراتوں کو سننے سے ہماری تلاوت کی اصلاح ہوتی۔ کبھی کبھار آدمی اپنے سے یاد کر لیتا ہے، کبھی غلط یاد کر لیتا، دوسروں کی قرات سننے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، غلطی درست ہو جاتی۔ اسی طرح سے قرآن سننے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے، سکون سے سنو تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے۔ رحمتوں کا نزول قرآن مجید کے سننے میں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو غور سے سننا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حفظ قرآن جیسی بڑی نعمت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین کے بعد میں ذمہ داران مسجد اور تمام مصلیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری امامت کی سونپی، اور تمام مصلیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پورا قرآن پڑھنے کا موقع دیا۔ اس لیے کہ بہت سارے مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض ائمہ پڑھنے کے خواہش رہتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے تبصروں کی وجہ سے یا کچھ شکایتوں کی وجہ سے وہ مکمل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا بہت بڑا فضل اور احسان ہے آپ لوگوں کی جانب سے مجھ پر کہ آپ لوگوں نے پورے دل جمعی کے ساتھ، بغیر کسی شکایت کے، آپ لوگوں نے قرآن مجید کو الحمدللہ سنا۔ اس لیے کہ ہماری فجر میں جو ترتیب ہے وہ ہفتے میں ایک پارہ ہو جاتا، ہفتے کے دن فجر میں پارہ شروع ہوتا ہے اور جمعرات کے دن فجر میں پارہ ختم ہوتا، تو کبھی کبھار 15 منٹ، کبھی کبھار 20 منٹ لگ جاتے ہیں 2 رکعت، تو کبھی طویل ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ سنا۔ اللہ رب العالمین پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ میں اس موقع پر جن لوگوں نے بھی کچھ تحفے تحائف دیے ہیں، یقیناً وہ بڑے گراں قدر ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا جاری رہے گا۔ لہٰذا آئندہ اس طرح میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ بار بار اس طرح سے کچھ کیا جائے، یا یہ مناسب نہیں ہے، کہیں پڑھنے والوں کے اخلاص میں کچھ خلل نہ واقع ہو جائے، کچھ ارادے نہ بدل جائیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ خواہ کی زحمت اور تکلف نہ کریں، بس قرآن مجید کو غور سے سنتے رہیں، اپنی تلاوتوں کی، قراتوں کی اصلاح کریں۔ البتہ آپ لوگ مجھے دعاؤں سے نوازیں، اللہ رب العالمین مجھے مزید حافظے میں، اتقان میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین جن لوگوں نے بھی کی خدمت ہم پر ہے، اللہ رب العالمین ان کے خدمات کو شرف قبولیت سے نوازیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ کے سیکرٹری جناب سید امیر حمزہ صاحب، ان کے طرف سے ایک بہت قیمتی اور بہترین شال جو ہے مول صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ایک صاحب نے اپنی خوشی سے 500 روپیہ مولوی صاحب کو دیے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ائمہ شیخ الہند والعرب شیخ العجم والعرب مولانا شیخ الحدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بیٹے، وہ خود ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے وہ حیات و بعد الممات میں کہ ان کے بیٹے عشاء کی نماز آدھا گھنٹہ پڑھاتے اور فجر کی نماز آدھا گھنٹہ پڑھاتے اور ظہر اثر جو ہے 20-20 منٹ پڑھاتے۔ شیخ العرب والعجم مولانا سید نذیر حسین فرماتے ہیں کہ ہمارے جیسا پیش امام دہلی سے کلکتہ تک ڈھونڈے تو نہیں ملے گا، ایسا اطمینان سے پڑھانے والا امام وہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اور ایک وہ نشان ہے ذرا، مجھے بھول جاتا ہوں، بیٹھے اوپر سے بیٹھو بھائی، ارے ہاں شیخ یہ ذرا نشان ہے، میں یاد کرنے کو آیا ہوں، بولنا کا بھول رہا ہوں، یہ ذرا نشان بھول جانے کا، عمر ہو گئی تو بھولتے رہتے۔ میں ایک بہت ضروری بات بولنے کی بات تھی کہ جو ہے یہاں اس مسجد میں مولوی صاحب نے نمازوں میں قرآن مجید سنا کر ایک ختم پورا سنا کر ایک ریکارڈ بنایا۔ آپ سے پہلے بھی ایک ریکارڈ بن چکا ہے، وہ ریکارڈ سنانا ہے۔ وہ ریکارڈ یہ ہے کہ مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم سیفی سابق ناظم جامعہ اسی مسجد میں نماز فجر کے بعد درس قرآن کرتے ہوئے 2 مرتبہ قرآن مجید پورا کرے، مکمل کرے۔ ہمارے مولانا عبدالغنی صاحب سیفی ناظم جامعہ وہ اسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس دیتے دیتے پورے قرآن کا درس الف لام میم سے شروع کر کے خلوص برب الناس تک وہ پورے قرآن کا درس وہ 2 مرتبہ پورا کرے۔ 1 مرتبہ پورا کرے تو لوگ خوش ہو کر تحفے لا کر مٹھائی لا کر پیش کرے۔ ایک تحصیلدار صاحب تھے، وہ آتے تھے ہر پارے پر اتنی مٹھائی لا کر بانٹتے تھے لوگ، وہ قرآن کی محبت تھی ان کے فرق۔ اور تیسرا قرآن مجید بھی وہ درس دینا شروع کیے، تقریباً 20 پارے تک یہ درس ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی، اس لیے بات ختم نہیں ہے۔ تو اس مسجد میں 2 مرتبہ قرآن مجید کے درس ہوا، تفسیر بیان بھی، اور شیخ جو ہے 1 مرتبہ قرآن مجید میں ابھی انشاءاللہ تفسیر مولانا شیخ اشرف فیضی صاحب بھی صبح کی نماز میں قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے 1 مرتبہ مکمل کے بیان کیے۔ تو یہ 2 ریکارڈ یہ ایک چوتھا ریکارڈ، 4 ریکارڈ ابھی آئندہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے ابھی ریکارڈ بنیں گے، مگر جماعت والوں کا تعاون ہونا، علماء کی قدر کرنا، مسجدوں میں حاضر ہونا، اور جب عالم کچھ بولنا چاہے تو اٹھ کر نہیں جانا۔ کتنے لوگ ہیں جب یہاں درس شروع ہوتا ہے تو وہ سنت 2 رکعت پڑھے بغیر چلے جاتے۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ خیر آپ لوگ اتنا سنے بڑی بات ہے۔ جو لوگ شیخ کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمت ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ان کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے دکان میں مکانوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی خدمت کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نواز دیں۔ کیا بولتے ہیں آدمی، جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک شعر سنا، بے عمل کو دنیا میں رحمتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں رحمتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے فقط جنتیں نہیں ملتی۔ بے عمل کو دنیا میں رحمتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے فقط جنتیں نہیں ملتی۔ جب تک عمل نہ ہو اس وقت تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، رات کو اٹھ کو خوب دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بغیر نماز کے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عمل کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے دعاؤں کی مقبولیت آتی ہے۔ اور جمعہ کے دن یہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ کبھی انشاءاللہ بتاتا ہوں آئندہ جمعہ۔ جزاک اللہ سے چلیے 2 رکعت سنت پڑھ کر جائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے آپ کے مولوی صاحب کے، حافظ صاحب کے، علماء کے، سب کے خدمات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا عبدالغنی صاحب صاحبی
جو ریکارڈ پہلے قائم کرے قرآن مجید